تعالی علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں دیکھیے مجلس کون سی ہے, حضرات صحابہ کرام موجود ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں, اور حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی, یا رسول اللہ بھوک بہت زیادہ ہے. پھر کیا ہوا, ہم لوگوں نے اپنے پیٹوں پر ایک ایک کر کے ہم نے پتھر دکھایا. صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دکھایا, اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر باندھے. اب محترم صاحب کرام مجھے یہ بتائیے کہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت یا نعوذ باللہ یہ مذاق کیا کرتے تھے؟ صحیح سچ میں ان کو بھوک تھی, اور اتنی بھوک تھی کہ پیٹ پر پتھر باندھا کمر کو سیدھا کرنے کے لیے. اگر پیٹ پر پتھر نہ باندھتے تو کمر چڑھی ہوتی. اب مجھے بتائیے اگر دنیا کے چلے جانے سے, مال کی نہ ملنے کی وجہ سے اگر ناکامی ہوتی, نعوذ باللہ یہ تو ناکام ہو گیا. لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ تھے, دنیا کے اعلیٰ ترین لوگ تھے, دنیا کے عزت والے لوگ تھے, جن کے پیچھے مجھے اور آپ کو اللہ نے چلنے کا حکم دیا. اس لیے محترم صاحب کرام دنیا کا ہونا اس کی اللہ کے یہاں کوئی وقت نہیں ہے, دنیا کا نہ ہونا یہ اللہ کے یہاں کوئی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. اس لیے انسان چاہے بھوک کی حالت میں ہو, چاہے انسان جو ہے نا اس کے پاس مال و دولت ہو, کامیاب کوئی انسان ہے جو صبر اور شکر کرتا ہے, جو اللہ کے ہاں تقوی اختیار کرتا ہے, وہ آدمی کامیاب ہے. اگلی حدیث سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر ہمیں بھوک لگی, بھوک کی حالت ہمیں محسوس ہوئی, ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیان کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک ایک کھجور عطا کیا. محترم صاحب کرام جنگ کا عالم ہو, لشکر کا عالم ہو, اور اس کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور ایک کھجور ملے, اس کھجور سے کیا طاقت ملے گی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان کی وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی تھی محترم صاحب کرام جو کئی کانوں سے بھی زیادہ تھی. اس لیے وہ ایمان اگر ہم بنائیں گے محترم صاحب کرام ہمارے اندر بھی طاقت آئی, ایمانی طاقت آئی. اس لیے ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان مانگنا چاہیے, ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی مانگنا چاہیے. اور آگے سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عامر بن شعیب اپنے باپ سے, وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا 2 عادتیں جس آدمی کے اندر ہو گئیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ہاں شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا لکھتے ہیں. یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو شکر کرنے والا ہو گیا اور صبر کرنے والا ہو گیا, اس کی قسمت تو کتنی بلند ہے. کون سی 2 عادتیں؟ فرمایا جو آدمی دین کے اندر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے. میں خلاصہ ساری حدیث کا آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے یہاں پسندیدہ کیا ہے؟ دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو, اور دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, اوپر والے کو نہ دیکھو. دنیا میں نیچے والے کو دیکھو اور اس سے بہتر جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو جو آپ سے زیادہ دین پر چلتا ہے, اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو. اس لیے محترم سامعین کرام یہ بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے. لیکن جو آدمی کیا کرتا ہے, دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے, وہ اس کے پاس فلاں ہے, اس کے پاس فلاں ہے, اس کے پاس فلاں ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایسا آدمی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. اور دین میں کیا کرتا ہے, اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے, میں نے تو 2 نفل پڑھی ہے, میں تو نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں, وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, میں تو فلاں کام بھی کرتا ہوں, وہ فلاں کام بھی نہیں کرتا ہے. دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے, یہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے محترم صاحب کرام اللہ کے یہاں پسندیدہ کیا چیز ہے؟ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو. دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, جو کچھ اللہ نے آپ کو زیادہ دیا اس پر اللہ کی بارگاہ میں صبر اور شکر. اس لیے محترم صاحب کرام ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ دنیا کی چیزیں, دنیا کا مال, دنیا کی دولت, ان چیزوں کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے. ان کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں بنتا ہے, ان کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں کسی بندے کی کوئی اہمیت ہے اس کے دین کی وجہ سے, اس کے تقوی کی وجہ سے, اور اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اس لیے وہ ہر انسان خود دیکھ لے کہ اس کے اندر کتنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کے بجائے آخرت کا توشہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں سے دنیا کی اہمیت کو نکال کر آخرت کی اہمیت کو پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.